اللہ دارالعلوم عطائے رسول رضا نگر کوٹہ میں آج 11ویں تراویح ہم لوگوں نے ادا کی، اور آج سے یہ عشرہ مغفرت شروع ہوا ہے۔ پہلا عشرہ یعنی 10 دن رحمت کا عشرہ تھا، اور دوسرا عشرہ یہ جو شروع ہوا ہے یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ مغفرت کے عشرے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے رحمت کے دروازے کھول کر، مغفرت کے دروازے کھول کر جو بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں کثرت سے اپنی لسانی مبارک سے استغفر اللہ کا ورد فرماتے تھے۔ وہ تو معصوم ہے، اللہ نے ہر نبی کو معصوم یعنی بے گناہ پیدا کیا ہے، اور پوری حیات وہ معصوم رہتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو حضور معصوم ہیں، انہیں کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر اس استغفر اللہ کی رات کو سمجھیے کہ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب صرف گناہوں سے معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس کی دربار میں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اس لیے کثرت سے اس دعا کو پڑھنے کے لیے تاکید آئی ہے کہ اس عشرے میں پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی مانگنے والے سے محبت بھی فرماتا ہے، اس کو پسند بھی فرماتا ہے۔ فاعف عنی، جب تو معاف فرمانے والا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پھر دیر کیا ہے کہ میرے رب تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو کثرت سے ہمیں اس عشرے میں پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، یعنی اپنے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک میں لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ کو اپنے نبی کا ہر انداز پسند تھا، چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے اسی سے آپ کو خطاب فرما دیا، اے جھرمٹ مارنے والے، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو محبوب کی ہر ادا پسند ہے۔ فرما رہا ہے اللہ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر، یعنی اس قدر راتوں میں جاگ کر عبادت میرے محبوب مت کیجیے۔ آپ کی پیر مبارک پر ورم آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ نامی عرض کی کہ اللہ، کیا میں تیرا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، تو نے مجھے لواء الحمد دیا ہے، تو نے مجھے جامع کوثر دیا ہے، تو نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، تو نے مجھے جنت کا مالک بنایا ہے۔ تو اللہ، جس قدر تیری نعمتیں مجھے ملی ہے، میں شکرانے میں تیری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے تھے، یا انبیاء کرام جو کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے تھے، ان کا مطلب گناہوں سے معافی نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں نبیوں کو عطا فرمائی، خاتم النبیین کو عطا فرمائی، وہ اس لیے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تو نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس شکرانے میں کمی نہ رہ جائے، اس شکرانے میں کمی نہ رہ جائے، اس لیے تیرے نعمت کے شکرانے میں استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہم گناہ گار تو پڑھتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے۔ جہاں صحابہ کرام کا عمل بھی سامنے آتا ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی خطا ہوتی، کوئی غلطی ہوتی، تو وہ فوراً نادم ہوتے۔ انسان کو گناہ اور انسان کو توبہ کی توفیق اللہ اس وقت تک دیتا ہے جب تک گناہ کے ساتھ اس کے دل میں احساس گناہ زندہ رہے، یعنی مجھ سے غلطی ہی، مجھ سے گناہ ہے، اور جس دن اس کے دل سے احساس گناہ ختم ہو جائے گا،
اللہ اس دن توبہ کی توفیق بھی ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام سے جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہوتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک صحابی رسول سے اپنی بیوی سے صحبت ہو گئی اور وہ آنے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے۔ فرمایا صبح شام کھانا کھلاؤ مسکینوں کو۔ یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے۔ اسی درمیان میں کھجور کا ایک کشت آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مدینے کے غریبوں کو تقسیم کر دو، یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مدینے میں کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عمل دیکھ کر مسکرا گئے۔ فرمایا کہ اپنے گھر لے جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کھجوروں کو کھا لو، یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی صحابہ کا یہ عمل تھا کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے اور حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سفارش فرما دیں، اگر آپ ہماری سفارش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن پاک میں آج کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس میں اسی بات کا ذکر کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول کی شفاعت فرمائے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، وہ اللہ سے معافی چاہیں اور معافی فرمانے کے بعد رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور حضور کی خدمت میں جا کر اللہ سے معافی مانگی اور حضور نے اس معافی پر شفاعت کر دی کہ اللہ میرا امتی معافی مانگ رہا ہے تو اس کی سفارش میری سفارش قبول فرما، اس کے گناہ معاف فرما۔ اگر حضور نے شفاعت کے لیے دعا فرما دی تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب تو صحابہ ان کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے تھے، حضور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب حضور اکرم ظاہری حیات میں ہمارے سامنے نہیں ہے، پھر ہم کس طرح حضور کے پاس جائیں گے، معافی مانگیں گے، وہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے؟ یاد رکھیے اگر آج کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کل مسلمان ہوا تھا تب بھی رسول ہیں اور آج مسلمان ہو رہا ہے تب بھی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی رسول آج بھی ہیں اور اپنے قبر انور کے اندر وہ باحیات ہیں۔ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عرابی دیہاتی شخص آتا ہے اور آپ کی قبر انور پر پہنچ کر اپنے سر پر قبر کی مٹی ڈالتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو تو میرے پاس آؤ، پھر میرے ہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو، اگر میں سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا اور آپ کی زبان اطر سے سنا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ مٹی قبر انور کی سر پہ ڈالتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، وہ فرماتا تو اللہ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں اپنی جال پر ظلم کیا، گناہ کیا، بخشش کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو رسول کی بارگاہ میں آؤ، یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اب میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ وہ روتا جاتا تھا، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا جاتا تھا، قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ گویا آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں حیات ہیں اور وہ بخشش چاہنے والوں کو، مغفرت کرنے والوں کو، مغفرت چاہنے والوں کو جو حضور سے وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، حضور سفارش فرماتے ہیں
اور ہم گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ کے دربار میں معافی کا پروانہ دلاتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں نے ان سے گزارش ہے کہ آپ وہاں مال و دولت مانگیے، وہاں ترقی مت مانگیے، آپ وہاں جنت کا سوال ہی مت کیجیے، مالک کی جنت ہے۔ سب سے پہلے تو گناہوں سے معافی مانگیے، قبر سے نجات تب ملے گی جب گناہ معاف ہوں گے، جہنم سے آزادی تب ملے گی جب گناہ معاف ہوں گے۔ جب آپ گناہگار ہو جنت کیسے ملے گی؟ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو قبر انور کے سامنے کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، سلام پیش کرو، اور حضور کی بارگاہ میں اسی آیت کو پڑھو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اس عرابی صحابی رسول کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور حضور سچ کو رہے یا رسول اللہ ہم نے پوری زندگی اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے بہت خطائی ہوئی ہیں، سہون ہوئی عمدن ہوئے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے یا رسول اللہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں، میدان محشر میں تو بعد میں کھڑے ہوں گے، مگر ہم آپ کے روضہ انور کے سامنے یا رسول اللہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آپ حیات النبی ہیں، آپ قرب ارمن میں زندہ ہیں، ہماری فریاد کو سن رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، آج مدینے میں آپ کے روضہ انور پر حاضر ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، آپ کو گواہ بناتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری سفارش اس اعرابی کی طرح کر دیجئے اس کے گناہوں کو آپ کی قبر انور پر آ کر اس نے معافی مانگی تھی، یا رسول اللہ آپ نے معاف فرما دیا تھا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ رب کے دربار میں ہماری سفارش کر دیں۔ تو رب یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر رسول اللہ سفارش فرما دیں گے تو اللہ فرما رہا ہے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اگر آپ سفارش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان جنہیں اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو مدینے چلے جائیں گے، حضور کے روضے پر حاضری بھی دیں گے، حضور سے معافی بھی مانگیں گے، ہر مسلمان تڑپتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور وہ مسلمان جن کو اللہ نے ایسی استطاعت نہیں دی ہے وہ مدینہ کیسے جائیں، کیسے رسول کے سامنے حاضر ہوں، کیسے گناہوں سے معافی مانگیں، پھر وہ کیسے عرابے کی طرح روئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر اہل حق روحانیت سربراہ علماء فرماتے ہیں کہ ہفتے میں جمعہ کا دن ایسا دن آتا ہے کہ اس دن آپ کا ہم سب کا نامہ اعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کے دن ہمارا نام عمل پیش ہوتا ہے، اس لیے آپ نماز فجر کے بعد سے کثرت سے حضور کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیے، نماز جمعے کے بعد کم از کم 500 مرتبہ، اللہ توفیق دے تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے، خاص طور پر ہفتے اس مغفرت کے اس عشرے میں جو جمعہ ملے کثرت سے درود پڑھیے، اور اس کے بعد رسول اللہ کے روضہ پاک کا تصور کیجیے۔ غیر اسلام میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ وہ تصویر کا مذہب ہے اور اسلام تصور کا مذہب ہے۔ اگر آپ سچی یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ ایک فرشتہ اللہ نے پیشانی بھی مقرر کیا ہے، جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھا آپ کے درود کو آپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ درود بھی ہے اور یہ درود پڑھنے والا بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سمے تو اہل محبت، حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس اہل محبت کے سلام کو میں سنتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں سنتا نہیں، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں کہ درود پڑھنے والا میرا کون سا امتی ہے، کون سا غلام ہے، فلاں ابن فلاں میرے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ درود شریف پیش کریں گے تو آپ گویا تصور کی دنیا میں مدینہ حضور کی جالی کے سامنے پہنچ جائیے، آپ کو فرشتے لے کر پہنچے ہیں، تصور میں پہنچ جائیے۔ یہ یقین کیجئے کہ آپ کسی مسجد یا کسی گھر میں نہیں ہو بلکہ درود شریف کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اور پھر کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیجئے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، ہم نے بھی بہت گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں کو بہت ظلم کیے ہیں، یا رسول اللہ سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہیں، بہت غلطیاں ہوئی یا رسول اللہ۔ ایسے حالات تو نہیں ہیں کہ آپ کی روضہ انور کے سامنے آ کر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، یا رسول اللہ
آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب آپ یہ فرمائیں گے تو مدینے سے رسول کی رحمت امتی پر نازل ہو جائے گی۔ حضور ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرا امتی ہزاروں میل دور کھڑا ہو کر آج میرے روزے کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے گناہوں سے معافی، اللہ سے گناہوں سے معافی کے طلبگار ہو رہا ہے اور مجھ سے سفارش کرانا چاہتا ہے، تو رسول کی رحمت ابڑ گئی۔ کبھی تو ہم پر سلام ہوگا، سلام کرتے رہو، درود پڑھو، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ درود پڑھتے رہیں کبھی تو قبول ہوگا، سلام کرتے رہیں کبھی تو قبول ہوگا۔ جس بار نگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی اور حضور نے نگاہ کرم فرما دی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، کل جمعے کا مبارک دن ہے۔ میں نے جو عمل بتایا ہے اس عمل کو جتنا وقت ملے 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ اس کو کیجئے اور تصور میں مدینہ پہنچ جائیے۔ یقیناً آپ کے جسم میں ایک جھرجھری پیدا ہوگی، آپ کے دل میں اگر یقین ہے تو سچا احساس پیدا ہوگا کہ آپ نہیں کھڑے ہو بلکہ آپ اپنے آقا رسول کے روضے پاک کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ماتی کی نگاہوں سے اپنے امتی کی اس فریاد کو سن رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی سفارش کر کر ہم سب کے گناہوں سے معافی کا پروانہ عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی دعا کریں یا رسول اللہ صرف ہم گناہ گار نہیں بلکہ میرے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کو بھی توفیق نہیں ملی معافی مانگنے کی، یا رسول اللہ ان کی معافی بھی قبول فرما لیجئے، میرے پڑوسیوں کی بھی معافی قبول فرما لیجئے، میرے محلے والوں کی معافی قبول فرما لیجئے، میرے شہر اور میرے ملک والوں کی معافی قبول کر لیجئے۔ جب اللہ معاف کا دروازہ کھولے ہوئے ہے، اللہ معافی دینے والا ہے، اس نے مغفرت کے دروازے جتنے لیے معافی مانگے اور تمام امت رسول کے حق میں معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی معافی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق